بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیو خبریں ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شعبان احمد سہو۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے محکمہ تعلیم ایجوکیشن پر۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سینئر صحافی رانا طارق عزیز صاحب۔ ناظرین، ویسے تو کسی بھی محکمے کی بدعنوانی ناقابل برداشت ہے، کیونکہ جہاں کہیں بھی بدعنوانی آ جاتی ہے وہ اس جگہ کو تباہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی محکمے کے اندر اگر بدعنوانی آ جائے تو محکمے تباہ حالی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن کسی اور محکمے کی بدعنوانی اس کو میرے خیال میں اس کے اتنے نقصانات نہیں ہیں جتنے نقصانات محکمہ تعلیم کی بدعنوانی سے ہوتے ہیں، کیونکہ محکمہ تعلیم ہماری بنیاد ہے جس نے ہمارے مستقبل کے معمار کو، ہمارے آج کے بچے کو جو کل کے لیے ہمارے ملک کے لیے تیار ہونا ہے، اس نے جس محکمے سے تیار ہونا ہے، اگر اس محکمے کے اندر بدعنوانی آ جائے، رانا صاحب اس بات پہ آپ کیا کہیں گے کہ محکمہ تعلیم کی بدعنوانی کتنا نقصان دیتی ہے؟ دیکھیں، میں پہلے تو مجھے پروگرام میں شامل کرنے کا، بلانے کا شکریہ آپ کا۔ تو دوسرا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس طرح ایک گھر ہوتا ہے اور گھر کا سربراہ ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے کہ اس کے بچے غلط کاری میں نہ پڑیں، صحیح ٹریک پہ رہیں اور ایک اچھا انسان بنیں، تعلیم یافتہ انسان بنے۔ اسی طرح مختلف محکموں کے سربراہ ہوتے ہیں، وہ اپنے محکموں کو بدعنوانی سے بچانے کے لیے تعینات کیے جاتے ہیں اور نظر رکھنے کے لیے تعینات کیے جاتے ہیں۔ پھر ان محکموں کے اوپر ڈپٹی کمشنر اور کمشنر بھی آ جاتے ہیں، اور وہ پورے آپ کے کمشنر جو ہے وہ پورا ڈویژن جس میں 4-5 اضلاع شامل ہوتے ہیں، اور ڈی سی اس پورے ضلع کے محکموں پہ نظر رکھتا ہے کہ کوئی بھی بدعنوانی نہ ہو۔ لیکن جب سربراہان ہی بدعنوانی میں یا غلط کاری میں ملوث ہو جائیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ حافظ ہے ہمارا۔ ابھی میں اسی طرح سے آپ کے سامنے ایک ذکر کروں گا کہ نومبر 2020 میں محکمہ تعلیم میں مختلف کیڈرز کی جو ہیں وہ بھرتیاں کی گئی تھیں۔ ٹوٹل بھرتیاں تھیں یہ 205 کے قریب، جس کے اندر خاکروب 50 تھے، مالی 20 تھے، چوکیدار 115 تھے، کلاس 4 کے جو ملازمین تھے وہ 10 تھے، اور نائب قاصد کی بھی 10 سیٹیں تھیں۔ یہ ٹوٹل جو ہیں 205 بنتی تھی۔ یہ ڈسٹرکٹ ملتان میں بھرتیاں ہوئی تھیں۔ تو ان بھرتیوں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ جو شرائط نامہ جو لکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو بھرتی ہوں گے ان مختلف کیڈرز پہ لوگ، ان کی عمریں 18 سے 25 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ تو بعد میں پھر اسی اشتہار جو انہوں نے شائع کیا اس میں یہ کہا کہ بھی قانون کے مطابق عمر میں بھی کچھ ہم ریلیکسیشن دیں گے، یعنی کہ آپ پھر قانون کے مطابق یہ ہے کہ 5 سال تک کی ریلیکسیشن دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جو بندے بھرتی کیے گئے ہیں وہ نہ 25 سال کے ہیں نہ 30 سال کے ہیں، وہ 30 سال سے ابو لوگ، 33 سال، 34 سال، 35 سال کے لوگ بھرتی گئے۔ یہ دیکھیں نا کہ ایک کھلا مذاق ہے، اور جو آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے۔ آئی ڈی کارڈ ہے، نادرا کا ریکارڈ ہے، آپ اسکرین پہ بھی وہ آئی ڈی کارڈ دیکھیں گے جن کی عمریں 33 34 سال تک ہیں، اور جو کہ شرط یہ تھی کہ 18 سے 25 سال ہو۔ چلیں 5 سال انہوں نے ریلیکسیشن کا کہہ دیا کہ قانون کے مطابق رعایت دیجیے گی۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اس طرح پھر معاشرے میں ان لوگوں کا جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں، جن کا حق ہوتا ہے، وہ ان کا حق مارا جاتا ہے، اور پھر معاشرے میں بے چینی پھیلتی ہے، اور بے چینی پھر وہ کل کو مسائل پیدا کرتی ہے۔ نہیں رانا صاحب، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ اوور ایج لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے، اس طرح تو یہ حق تلفی کی گئی ہے حقدار کی، اور جو نوجوان ہیں جو اپنی اسناد لیے نوکری کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں، اگر ان کو نوکری جاب نہیں ملے گی تو ظاہر ہے پھر وہ غلط کاریوں میں ملوث ہوں گے۔ ہمارے معاشرے میں ایک نئی ٹرنز پیدا ہوگی، تباہی پیدا ہوگی، وہ کرائم کے اندر ملوث ہو جائیں گے۔ یہ تو بڑا نقصان دہ عمل ہے۔ نہیں، نقصان دہ عمل ہے۔ دیکھیں اس میں سیاستدان بھی ملوث ہیں۔ اب سیاستدانوں کو ان سیٹوں کا کوٹا دیا گیا، انہوں نے نہ ان کا کریکٹر دیکھا ہوگا۔ جس طرح میں پہلی اپنی ویڈیوز میں پولیس سے متعلق بات کر چکا تھا کہ جب ایم این اے اور ایم پی ایس کو اے ایس آئی اور سپاہیوں کا کوٹا دیا تھا تو سیاستدانوں نے وہ سیٹیں بیچی تھیں۔ اسی طرح اب چلیں کوئی 1-2 سیٹیں انہوں نے کہا ہوگا کہ چلو غریب پرور ہیں یار، ان کو بھرتی کروا دیں۔ باقی سیٹیں تو جو ان کے نزدیک لوگ ہوتے ہیں ایم این اے اور ایم پی اے کے، وہ ڈیلیں کرتے ہیں، اور اس کا کچھ حصہ پھر وہ ایم این اے ایم پی اے کا اخراجات کی صورت میں برداشت کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جو میرے ذرائع کہتے ہیں کہ اس وقت ملتان میں ڈپٹی کمشنر عامر خٹک تعینات تھے،
اور جو سی او ایجوکیشن تھے وہ ریاض بلوچ تھے، اور کمشنر ملتان تھے. یہ نومبر 2020 کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے. تو جو ذرائع میرے بتا رہے ہیں کہ 20 سیٹیں ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے اپنے پاس رکھیں، 20 سیٹیں ریاض بلوچ صاحب نے رکھی، اور اسی طرح سے 20 سیٹیں ہی کمشنر نے رکھی. اور جو ذرائع بتاتے ہیں کہ کمشنر کے جو لوگ بھرتی ہوئے ہیں اس میں وہ ان کو جلال پور، پیر والا اور ادھر ادھر تعینات کر دیا گیا تاکہ ان کا ریکارڈ چیک کرنے میں بھی کوئی جو ہے مسائل پیدا نہ ہو، ان کو دور پھینک دیا جائے. بعد میں پھر اگر یہ یہاں تک رہیں گے تو ان کو ملتان ٹرانسفر کر دیا جائے گا. اب میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کوٹا سسٹم کے تحت ایم این اے اور ایم پی اے کو بھی سیٹیں دی گئیں. ڈاکٹر اختر ملک جو وزیر توانائی ہیں ان کو 11 سیٹیں ملی تھیں، جبکہ یہی سیٹیں بیوروکریسی نے کاٹیں اور ان کو بمشکل 7 سیٹیں دی گئیں، جس پہ انہوں نے اپنے لوگ جو بھی انہوں نے کہا ہوگا وہ بھرتی ہوئے ہوں گے. آپ یہ معاملہ دیکھیں نا کہ میں نے ابھی شروع میں اپنے ابتدائیہ میں بھی یہ بات کی کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ، اپنے سوسائٹی پہ، اپنے معاشرے میں نظر رکھے تاکہ کوئی غلط کاری نہ ہو اور ایک معاشرہ درست سمت چلتا جائے. دوسری طرف ایم این اے اور ایم پی ایز میں بھی یہ بے چینی پائی جا رہی ہے کہ ہماری چیزیں ہمارے کہنے پہ ہو نہیں رہی اور بیوروکریسی ان پر حاوی ہے، جبکہ بیوروکریسی میں یہ تاثر مل رہا ہے کہ بھی ایم این اے اور ایم پی اے اپنی مرضی کے مطابق سیٹیں جو ہیں وہ رانا صاحب، یہ بھرتی کر کتنی رہے ہیں. سیٹیں ہیں جو اوور ایج لوگوں کو بھرتی کیا گیا؟ یہ جو میرا جو ذرائع کہتے ہیں یہ کافی تعداد میں ہیں سیٹیں، اور ان کا میں اگزامپل کے طور پہ ایک اکبر علی صاحب ہیں، ان کا میں آئی ڈی کارڈ بھی آپ میری اسکرین پہ دیکھیں گے. ان کی جو پیدائش ہے وہ سن 1988 کی ہے، اور سن 1988 اور اب آپ 2021 1 جنوری سن 1988 ان کی شناختی کارڈ پہ ان کی تاریخ پیدائش لکھی ہوئی ہے. آج آپ دیکھیں کہ اس تاریخ کو بھی اگر نومبر کا بھی دیکھیں تو وہ 33 سال کے قریب اس کی عمر تھی. تو وہ 33 سال کا بندہ کیسے بھرتی ہو گیا، جبکہ آپ نے تو شرط لکھی تھی کہ 18 سے 25 سال. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو 18 سے جو 25 سال کے لوگ ہیں ان کو نوکریاں نہیں ملتی، وہ اوور ایج ہو جاتے ہیں. اب جب اوور ایج ہوں گے تو پھر ان کے ساتھ مذاق ہی ہے نا یہ قانون. قانون نے بنایا، آپ نے بنایا، ایک شرط رکھ دی کہ جی اتنی یہ شرائط ہیں ان کے مطابق امیدوار کو ہونا چاہیے، اور پھر اپنے آپ بنائے ہوئے قانون کو خود ہی توڑ رہے ہیں. تو آپ پھر کسی عام آدمی سے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ قانون کی عملداری کرے گا؟ اتنی بڑی بدعنوانی کے بعد کسی سربراہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا؟ یہی تو معاملہ ہے. میں ابھی آگے آپ سے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ڈسکس کر رہا تھا ایک چیز کہ بھی ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ سوائے لیٹر بازی کے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا اس وقت. ٹھنڈے کمروں میں میٹنگز ہو رہی ہیں، اور میٹنگز ہونے کے بعد لیٹر ایک دوسرے کو، کمشنر ڈپٹی کمشنر کو لیٹر جاری کرتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر کو لیٹر جاری کرتا ہے، اور حفظ ما تقدم کے طور پہ میڈیا میں رہنے کے لیے 1-2 جگہوں پہ کارروائی کر دی جاتی ہے جس کو میڈیا میں رپورٹ کر دیا جاتا ہے، فوٹو سیشن کر کے فوٹو سیشن کر کے وہ کر دیا جاتا ہے. میں ابھی وہ چیزیں آپ سے تفصیل کے ساتھ ایک اور پروگرام میں ساری چیزیں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. لیٹرز لے کے آؤں گا کہ جو کمشنر نے لکھے اور کس کے متعلق لکھے، ڈی سی کو کیا ہدایت کی، ڈی سی نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو کیا ہدایت کی، رجسٹری برانچ کو کیا ہدایت کی. لیکن آن دا ریکارڈ جو ہے وہ کچھ بھی، آن دا گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے. گراں فروشی بھی ہو رہی ہے، گراں فروشی کے لیے اتنی بڑی ٹیم بھی موجود ہے. وہ میں چیزیں اگلے پروگرام میں ڈسکس کروں گا. میں ابھی انہی درجہ چہارم کی اور دیگر سیٹوں پہ آ جاتے ہیں. تو یہ جب یہ اناؤنس ہوئی تو کچھ جو ایم این اے اور ایم پی ایس کو جب یہ کوٹے کی بات ہوئی تو ان میں سے کچھ کینڈیڈیٹ ایسے تھے جو اپلائی ہی نہیں کر سکے تھے، اور اپلائی کرنے کی تاریخ جو ہے نا وہ گزر چکی تھی. تو باقاعدہ سے جو سی او ایجوکیشنز تھے مختلف اضلاع کے، ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، تاریخ بے شک گزر چکی ہے، آپ ان تاریخوں کے باوجود، گزرنے کے باوجود ان کی اپلیکیشنز کو منظور کریں. اور ان میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اوور ایج بھرتی کیے گئے ہیں. یہ آپ اس کا جب آڈٹ کریں گے یا اس کو چیک کریں گے تو سارا ریکارڈ سامنے کھل کے آ جائے گا، تو اس میں دیکھیں گے. اور اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایک طرف سی ایجوکیشن کو دھمکی بھی دی گئی کہ اگر آپ یہ اپلیکیشن انٹرٹین نہیں کریں گے. یہ دھمکی کس نے دی ہے؟ یہ ایم این ایز ایم پی ایس کا نام لیا جاتا ہے، لیکن اس میں پیچھے بیوروکریسی بھی شامل ہے. مجھے جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب ایم این اے ایم پی ایس کا سیٹوں کا کوٹا کاٹا گیا
کہ بھی اگر ڈاکٹر اختر ملک کو 11 سیٹیں دی گئی تھیں تو ان کو 7 پہ راضی کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ پیچھے بیوروکریسی کھڑی ہے کہ جنہوں نے سی اوز نے کو کہا کہ بھئی ایم پی اے ناراض ہیں تو یہ آپ انٹرٹین کریں. اور کہنے کو تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بیہائنڈ دا وال جو ہے بیہائنڈ یہ ڈیل ہوئی ہے اور سیٹیں فروخت کی گئی ہیں. یہ میں اس پہ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ بھی یہ مبینہ طور پہ افواہیں چل رہی ہیں کہ جی جو کمشنر اور ڈی سی جو آفیسز ہیں وہاں پہ ان سیٹوں کا لین دین بھی طے ہوا ہے. لیکن کیونکہ کچھ چیزیں سامنے نہیں ہیں اس لیے میں ان کو پختہ طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ بھی واقعی اس طرح سے ہوا. لیکن اس وقت پوری جو ڈسٹرکٹ ملتان میں ہے وہ یہی افواہ ہے کہ سیٹیں فروخت ہوئی ہیں. اور یہ جو اوور ایج ہونا اور اس طرح سے ریلیکسیشن تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی کہ آپ کسی اوور ایج کو دے دیں. ابھی اسی طرح اس کے ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا کہ سی او ایجوکیشن جو میاں والی تھے انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا تو ان کے خلاف پیڈ ایکٹ 2006 کی کارروائی شروع کروا دی گئی. رانا صاحب اس میں پھر محکمہ تعلیم کی تو کوئی غلطی نہ ہوئی, اس میں تو ہمارے پولیٹیشین جو ہیں جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے ہمارے محکمے کا. نہیں اس میں چند ہے نا, یہ تو ایک ایگزامپل ہے نا, یہ تو ایک ایگزامپل ہے کہ میاں والی کے ایک سی او نے انکار کیا. باقی اور 36 اضلاع ہیں آپ کے پنجاب کے, کسی نے انکار نہیں کیا, سب نے اپنی سیٹیں بچائی ہیں کہ چلو یار ایسی تیسی کروائیں, ہماری سیٹ تو بچتی ہے نا, اگر ہوتی ہے تو ہو جائے. اس میں انہوں نے پھر جس طرح ریاض بلوچ کا نام لیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے 20 سیٹیں آگے پیچھے کی ہیں, اسی طرح پھر انہوں نے بھی بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے کہ انہوں نے کہا چلو کمشنر کی طرف سے بھی آ رہی ہیں, ڈی سی کی طرف سے بھی آ رہی ہیں, ایم پی ایس کی طرف سے بھی آ رہی ہیں, تو چلو ہم بھی اپنے بندے بھرتی کر لیتے ہیں. تو میری یہی ہے کہ جو آپ سربراہ ہوتا ہے, جس طرح عمران خان اکثر مثال دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا, تو یہ سرکاری پریس ریلیزز اور یہ فوٹو سیشن کو ختم کریں, پریکٹیکلی کام کریں, دفتروں سے نکلیں, گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں کہ عوام کس طرح سے ذلت کا اور اذیت کا شکار ہے, عوام کو کیا مسائل کا سامنا ہے, اس پہ آپ کام کریں. بند کمروں سے, اے سی کے کمروں سے نکلیں اور یہ فوٹو سیشن کروانا خدا کے لیے بند کریں تاکہ لوگوں کو جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اہلیت دی ہے, آپ کو اس کا ضلع ملتان کا, ڈویژن ملتان کا سربراہ بنایا ہے, تو لوگوں کا ان کا تک آپ کا فائدہ بھی پہنچے. بہت شکریہ رانا صاحب. ناظرین, محکمہ تعلیم جس طرح رانا صاحب بتا رہے تھے, تو جو میں سمجھا ہوں محکمہ تعلیم کے اندر جو افسران ہیں ظاہر ہے ان کی بھی غلطیاں ہوں گی, لیکن زیادہ قصوروار تو سیاستدان بنتے ہیں جنہوں نے ہر محکمے کے ساتھ ساتھ محکمہ تعلیم کو بھی نہ بخشا اور حقدار کی حق تلفی بھی ہو گئی. میں اس میں تھوڑا سا آپ کو کاٹوں گا کہ سیاستدان کے ساتھ جو سربراہان ہیں, جو جس طرح کمشنر ہیں, ڈی سی, ان کو چاہیے تھا نا کہ جو اوور ایج ہیں بھائی کیوں بھرتی ہو رہے ہیں, ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہم سارا الزام سیاستدانوں پہ تو ڈال دیتے ہیں, لیکن یہ کہیں نہ کہیں یہ انتظامیہ بھی اس کی قصوروار ہے. چلیں, بہت شکریہ رانا صاحب. اگلے پروگرام میں پھر بات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.